السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ پھر روزہ انسان میں کے اندر یقین اور ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، اسے مستحکم کرتا ہے۔ پھر اسی طرح روزے کی حالت میں انسان فقیروں اور مسکینوں سے زیادہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ عام حالات میں ریلیٹ نہیں کرتا نا، جہاں زندگی سموتھ چل رہی ہوتی ہے وہاں ریلیٹ کر سکتا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ گزرے ہوئے اوقات یاد آنے لگتے ہیں کہ کئی دن گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ماشا کہتے ہیں 2 کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک پانی ایک کھجور۔ پھر غصے کو قابو کرنے کا مہینہ ہے، اور حالانکہ بھوکے پیٹ میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور خاص طور پہ اپنے سے نیچے والوں کے اوپر زیادہ آتا ہے۔ تو غصے کو قابو کرنے کا مہینہ، اور غصہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے نا۔ اس میں اب شیطان نے غصہ دلایا اور نفس نے اس کی مہارت حاصل کر لی ہے، نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو پھر غصے کو قابو کر لے گا۔ اور پیارے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا، اگر تمہیں بہت اشتعال دلائے کوئی سامنے والا تو انہیں کہہ دو کہ انا صوم، میں تو روزے سے ہوں۔ کہتا ہے نا، چھیڑنے والا آپ کو چھیڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات کر رہی، تو آپ کہیں کہ انا صوم، بس میں تو روزے میں ہوں، یا انی صوم، بے شک میں تو روزے میں ہوں۔ تو حلال کمائی سے کھانا جب کھاتے ہیں نا، تو جو خون بنتا ہے نا، اس میں شیطان کی انٹریکشن کم ہو جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہے، شیطان تو ہماری رگوں میں خون کی طرح ساتھ ساتھ دوڑتا ہے نا۔ اور جب ہم حلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ان کے جو معاملات تھے، ایک دفعہ کہا گیا نا کہ سیدنا ابو بکر کو غالباً کچھ صدقے کا مال تھا یا کچھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھ کر لیتے تھے، تو وہ بھی نہیں لیتے تھے، تو انہوں نے گلے میں انگلی ڈال کے تو الٹا دیا اس کو، کہ جو چیز جائز نہیں ہے وہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہم کیسے ہیں، کدھر ہیں، کتنے لاپرواہ ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے نا توجہ وہ عطا فرمائے۔ اور جب انسان اس طرح کی توجہ حاصل کرتا ہے، پھر دل جو ہے وہ نیکیوں پہ آمادہ ہونے لگتا ہے، برائی کو ترک کرنے لگتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک اچھی سی فرما برداری کی جو کیفیت ہے نا، وہ آنے لگتی ہے۔ اس کا دل کرتا ہے میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پورا ثواب لینے کے لیے جب انسان کو شعور ملتا ہے نا، تو پھر اس میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے وہ کام کروں جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میری اطاعت فرما برداری جو ہے نا وہ ٹوٹل 100/100 ہو جائے۔ دنیاوی خواہشات سے پھر توڑنے والا ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص شادی کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جوان انسان، اسے چاہیے روزہ رکھے، شہوت سے نکالنے والا ہے، ٹھیک ہے، شہوانی خیالات سے نکالنے والا روزہ ہے۔ تو جو انسان کو بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے نا میرے نفس پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں میرے اگر جائز حالات نہیں ہیں تو میرے پاس حرام ہو جاتا ہے، تو اس سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، اپنی اس جو سیلفی جو اس کی ہے نا جنسی خواہشات، اس پہ کنٹرول کرنے کا ذریعہ۔ پھر عبادت و تقوی کو اصل کھڑا کرنے کا ذریعہ، اپنی عبادت کو اور تقوی کو پانے کا پیور مہینہ ہے یہ، جہاں پہ اجتماعی فوائد ملتے ہیں، اجتماعی طور پہ ہمیں اکٹھے ہونے کا ایک ڈسپلن ماحول مل جاتا ہے، وہاں پہ انفرادی طور پہ بھی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ ڈسپلن آ جاتا ہے۔
تو ہم سب کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے اللہم بلغنا رمضان خیر خیریت سے ہمیں رمضان تک پہنچائے اور اس کی بہترین فوائد اور اس کے حاصل کرنے والے بنائے، اس کی بخشش اور نعمتیں۔ تو اب ہے رمضان، ظاہر چاند دیکھ کے رکھا جاتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا رمضان آ گیا تو رمضان آ گیا۔ چاند پہ ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جہاں پہ اب جن ملکوں میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے ہمیں مطلع صاف نہیں ملتا، عام انسان کے لیے اس چیز کو دیکھنا ممکن نظر نہیں آتا، تو ہمیں پھر ان پہ اعتماد کرنا ہے جن کو حلال کمیٹی کے گواہ بنا کے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مومن ایک ایمان لانے والا اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے نا کہ میں نے چاند دیکھ لیا، تو اس کی گواہی کو مان لو، کیونکہ اس کے ایمان کا، اس کے مسلمان ہونے کا ہم پہ یہی تقاضا ہے کہ ہم اس پہ اعتماد کریں۔ پھر چاند دیکھنے کی دعا ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اے اللہ تو اسے ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے، اے رب ہمارے جس سے تو راضی ہوتا ہے تو راضی ہو جا، اے چاند تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہی ہے۔ اور جب چاند ہم دیکھ لیں تو پھر ہم سب پہ لازم ہے کہ اگلے دن سے ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر نہیں شش و پنج میں پڑھیں۔ جب ہمارے اعتماد والے لوگوں نے ہمیں بتا دیا کہ صبح روزہ ہے تو پھر روزہ رکھ دیں۔ فَإِن شَهِدَ شاہدانی مسلمانی فصوموا فافطروا، کہ اگر دو مسلمان گواہ دے دیں، شہادت دے دیں کہ روزہ رکھو تو پھر روزہ رکھو، پھر روزہ نہیں چھوڑو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ جیسے رمضان کا چاند نظر نہیں آتا، ڈاؤٹ میں انسان ہے، تو پھر پچھلے شعبان کے مہینے کی کاؤنٹنگ کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیونکہ عربی مہینے جو ہے نا وہ 30 سے اوپر نہیں جاتے، اگر پیچھے شعبان 30 ہو گیا تو اٹ مینس وہ روزہ ہے، رائٹ؟ یہ سب سے بہترین ٹیکنیک ہے کہ انسان شعبان کے مہینوں کو دیکھے۔ تو اگر شعبان کے مہینے میں 29 دن ہے تو پھر اپنی کمیٹی کو دیکھے، اس پہ اعتماد کریں۔ دو رائے میں سے اگر جیسے ہمارے بعض اوقات اکثر اوقات ادھر دو رائے بن جاتی ہیں، تو پھر ہے کہ ذاتی طور پہ وہیں علماء جو دین ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جن کو آپ فالو کرتے ہیں نا، جو قریبی آپ کے لوگ ہیں جن پہ آپ کا مسجدوں میں آنا جانا ہے، تو اس پہ ٹرسٹ رکھیں، اس پہ رکھیں کہ پھر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہ بنائیں۔ ذاتی طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ٹھکتا ہے کہ صبح روزہ ہے لیکن یہ لوگ ذرا نا تھوڑا ڈنڈی مار رہے ہیں، تو پھر آپ خود رکھ لیں، کوئی گناہ نہیں آپ پہ، کوئی نہیں آپ کا دل پھاڑ کے دیکھنے لگا کہ روزہ رکھا ہے تو نے، روزہ تو انسائیڈ عبادت ہے نا۔ تو اگر بالفرض روزہ تھا تو آپ کے ذات سے بچ جائے گی، اگر بالفرض نہیں تھا تو آپ کو نفلی روزے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ہم بہنیں بعض اوقات اکثر اوقات کہتی ہیں کہ دل تو مان رہا تھا، سائن سارے جو کہتے ہیں نا ادھر کو جوڑ رہے تھے، لیکن قریبی ہمارے مسجد کے مولانا صاحب ہیں یا ہماری کمیٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں صبح نہیں پرسوں ہوگا، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر دل کی سنیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں میں نہ کریں، لوگوں میں نہ ان کو پروموٹ کریں، لوگوں میں نہ ان کو کہتے ہیں نا فورس کریں، لیکن خود کر لیں۔ چلے اسی طرح اب چلتے ہیں حدیث کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کے بعد قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ روزے فرض کیے ہیں تم پہ انوکھے نہیں، پہلے بھی کیے تھے، اس میں مثالیں ملتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ عبادت ادا کی ہوئی ہے، جب اللہ کا گھر بنایا نماز کی ترغیب دلائی ہے، اللہ کا گھر بنایا تو دعائیں کی ہیں اس کے حج کے لیے، اعتکاف کے لیے، پھر روزے میں اعتکاف بھی کر سکتے ہیں ہم عورتیں ہیں، جیسے اعتکاف ویسے تو ہوتا مسجدوں میں ہوتا ہے جو قانونی طور پہ شرعن طور پہ جو ایک اعتکاف ہے، لیکن چونکہ ادھر ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، مسجدوں میں وہ ضرورتیں پوری کرنے کا سارے اسباب نہیں ہیں، تو پھر ہم عورتیں اس نیکی سے محروم اگر نہ رکھیں اور کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کارنر لے رہے ہیں جہاں پہ گھر میں عبادت کے لیے بھی ایسے کارنر بنانے چاہیے، ایسے نہیں کہ جہاں منہ اٹھایا وہیں پہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ پھر جگہ جو ہے نا وہ آپ کو وہ کیفیت نہیں دیتی نماز کی، جن کو آپ نے ستھرا کر کے ایک کارنر نہ بنا لیا جس میں ڈسٹریکشن کی چیزیں کم سے کم پڑی ہوں،
اور آوازیں کم سے کم آ رہی ہوں، آپ کی توجہ کم سے کم جو ہے وہ بٹنے کا اندیشہ ہو، نماز کے کارنر ایسے بنانے چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کا بھی کارنر بنا لیں، لیکن اس میں پھر ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے بھی کہتے ہیں نا گپ شپ بھی لگ رہی ہے، فون بھی آ رہے ہیں، فیملی بھی اٹینڈ ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا نہیں، اس میں پھر اپنے آپ کو مخصوص کریں، وقف کریں سیدنا مریم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا۔ پھر روزہ جو ہے ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا ہم تقاضا کرتے ہیں نا تو اس پہ ادا کرنا ہی کرنا۔ پہلی امتوں پہ جیسے 3 دن کے روزے تھے، یا پھر خالی ہی وہ تھا عاشورہ کا روزہ تھا، محرم کا 10 محرم کا جو روزہ نا، تو اللہ کے نبی نے وہ جب سنا تھا یہودیوں سے نا کہ یہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ شکر گزاری کے طور پہ، تو کہا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ تو اس سال تو انہوں نے وہی رکھا تھا، لیکن کہا تھا اگلے سال ہم سے ڈفرینس کرنے کے لیے 9 اور 10 دونوں کا رکھیں گے۔ تو وہ رکھنا اب ہمارے لیے نفلوں میں افضل نفل ہے، ٹھیک ہے، فرض والا نہیں ہے لیکن افضل نفل ہے۔ تو فرض جو ہے نا وہ ساکت نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ سحری نہیں ملی تو ایسا نہیں کریں کہ اچھا اب سحری چلے گی تو نہیں، سحری روزے کی انکریجمنٹ تو تھی، اس کا حصہ نہیں تھی۔ جو رات میں ہم نے نیت بنائی ہے نا وہ اسی پہ اکتفا کر کے اب ہم روزہ کنٹینیو کریں۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن نہانے کی حاجت تھی تو بس کا سو کے اٹھتی ہوں نا، کھانے کے بعد غلبہ پڑتا ہے نا، تو نماز چلے گی تو دیکھیں روزے کو ہم نے چھید کر دیا نا روزے میں، تو روزے کی حفاظت اس چھید سے بچانا ہے کہ نماز اوقات کے اوپر ہو، وقت کے اوپر ہو۔ ہاں نہانے کی حاجتیں ہوتی ہیں ہے نا، تو بعض لوگوں کے ہوتی ہے، عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ ہماری اگر صبح فجر پہ اگر ہوا ہے فنش ہم کیا کریں، افطاری کا سحری کر لیں، نہ کریں پھر کیا کریں؟ تو ضرور کریں، سحری کریں، روزے کی نیت بنا کے سحری کریں، اور اس کے بعد نہا کے فوراً نماز پڑھیں، کیونکہ فجر کو غائب ہونے سے پہلے آپ نے سارے کام سمیٹنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ویسے میاں بیوی کے حساب سے اگر حاجت ہے نہانے کی تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان یہ نہ ہو کہ اب سحری نہیں بنا سکتا۔ پہلی امتوں کے تو یہ بھی مسئلے مسائل تھے، عورت کو ناپاک سمجھ کے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا ترک کر دیتے، تو یہ ایسی حالت میں اس سے نہیں لیتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ اب یہ ہم پہ تو نہیں ہے، ہمیں ہے کہ ہم نے بس ہے کہ اگر وہ حاجت ہے ہمیں، ہم سحری بنائیں، بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، اور کھاتے ہوئے مطلب ہے کہ سحری کھاتے ہوئے اتنا لمبا ٹائم نہیں لینا چاہیے کہ انسان کہتے ہیں نا ٹائم عبور بھی کر لے اور پھر اس پہ بیٹھا کھاتا رہے۔ ہاں اس پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں تاکید ہے کہ اگر آخری لقمہ ہم کھا رہے ہیں ادھر سے ٹائم اپ ہو گیا ہے تو وہ کر کے پھینکے نہیں بلکہ وہ نکل لیں، لیکن اس کو اتنا لمبا نہ کریں کہ آپ انسان سوچے کہ میں اس پہ بیٹھا ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے روزے کی، تو روزے کی جو پھر اسلام میں جو روزے کی فرضیت ہے وہ چونکہ لاگو ہو گئی تھی، اور جیسے میں نے بتایا شروع کے مہینوں میں، ہجرت کے شروع کے مہینوں میں، تو روزہ پھر ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ تو اب ہے روزہ دار کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وعدے کرے ہیں، کیا کیا فائدے ہیں روزہ داروں کے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فائدہ دینے کی جو وعدہ رکھا ہوا ہے نا وہ ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اسے کروں تو میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ آپ سے ہم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بی شیئا وتقیم الصلاۃ مکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المرفوضۃ وتصوم رمضان، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز فرض کو ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں اس آدمی نے کہا میں کروں گا۔ تو جب وہ بڑھا تو آپ نے فرمایا لوگوں جنتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ فرض نماز مہینے میں سال کے مہینے ایک سال کے اندر ایک مہینے کے روزے، زکوٰۃ ادا کرنے کی قابلیت ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور حج فرض ہے تو فرض کو ادا کرنا۔ کوئی اوپر کے نفل لمبی چوڑی، اس نے بھی کیا کہا یہ فرائض ہیں، اللہ نے سکھایا، اللہ کے نبی نے سکھایا ان کو جنت پانے کے۔ تو اس نے کہا، کہتے بغلے پہ جاتا ہوا گیا، وہ کہتا کہ نہ اسے آگے کروں گا نہ پیچھے کروں گا۔ تو آج ہمیں بعض اوقات ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کوئی کہتے ہیں نکاہت ہے، کمزوری ہے،
تھکے ہوئے ہیں, بیماری ہے, مگر یہ جو فرائض ہے نا وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ادا ہونے چاہیے. دین انشاءاللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. پھر روزہ داروں کے لیے جنت میں خاص دروازہ کیا بتایا تھا, کون سا دروازہ ہوگا؟ الریان. جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں. قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار داخل ہوں گے, اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. اور پکارا جائے گا, کہاں ہیں وہ روزے دار؟ وہ کھڑے ہوئیں گے اور وہ اندر جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا پائے گا. اور یہ سہیل بن سعید نے مروی کی تھی بات, تو آپ سب نے فرمایا, جس کو میں نے ترجمے میں جلدی سے کنکلوڈ کیا. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے. پھر وہ جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلائیں گے, جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلائیں گے. من کانا من اہل الصیام دعی من باب الریان, جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا. اور زکوٰۃ ادا کرنے والا جو ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا. یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ نے دریافت کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا اللہ کے نبی, جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے تو مجھے ان سے بحث نہیں ہے. اب یہ بتائیں کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کتنے سمجھدار تھے نا صحابہ کرام. تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان میں سے ہوگے. آپ نے سیدنا ابو ہریرہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. جن کو یہ شوق ہوتا ہے نا سارے کام کرنے کا, سارے کام ٹک کرنے کا, تو وہ پھر سارے دروازوں میں جہاں چاہیں گے اپنے جائیں گے نا. اسی طرح سیدہ عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, اگر میں شہادت دوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی برحق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, میں 5 نمازیں پڑھوں, زکوٰۃ بھی ادا کروں, رمضان کے روزے بھی رکھوں اور اس کے قیام بھی کروں, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, دل تھام کے سنیے. آپ نے کہا تمہارا شمار صدیقین و شہداء میں ہوگا. اللہ اکبر. شہیدوں میں اور سچے لوگوں میں ہوگا. پھر روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کے آٹومیٹکلی وہ گناہ جو ہے نا وہ ریموونگ پٹڑی پہ چڑھ جاتے ہیں. اس کے ہر چیز کی ایک امپروومنٹ ہوتی ہے کہ ریموومنٹ ہوتی ہے نا, تو ریموونگ پہ چلے جائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. پھر جس طرح یہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ نماز جو ہے 5 نمازیں, ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک, ایک رمضان دوسرے رمضان تک, اور اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دینے والا کام جو ہے وہ ہمارے اعمال میں یہ چیزیں کرتی ہیں, جب کہ انسان خود کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے. یعنی یہ چیزیں انسان کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. 5 نمازوں کا ادا کرنا, جمعے سے جمعے تک جمعہ پڑھنا, جمعے اور رمضان کے روزے رکھنا سال میں, اور حج کا موقع ہے تو حج کرنا, تو یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں چیزیں. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.